پیغمبروں کے قصے تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور جو قصے ہم نے بچپن میں نہیں سنے وہ ہم نے جوانی تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں سن لیے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے کیوں قرآن میں یہ سارے قصے اتارے؟ قرآن کوئی ہسٹری کی بک تو نہیں ہے۔ قرآن میں خطاب تو بظاہراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے اور پھر پیغام ہم تک پہنچایا ہے، تو پھر کیوں اللہ نے قصے اتارے؟ اور اگر اتارنے ہی تھے تو اتنے سارے انبیاء کرام تھے، سب کے اتار دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہسٹری کی بک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ، قرآن میں وہی قصے اترے جو مکہ والے جن انبیاء کرام کو جانتے تھے۔ ان قصوں سے ہمارے لیے، آج کے مسلمان کے لیے سبق ہے۔ ہم عمومی طور پہ ہر آیت پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو سود کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، جو سودی کاروبار کرے یہ اس کے لیے۔ پھر ہم کہیں پڑھتے ہیں حج کی بات، ہم کہتے ہیں یہ تو ان کے لیے جو حاجی ہیں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں طلاق کا قصہ، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے جو طلاق کے معاملے میں پڑھیں۔ پھر کہیں پہ آ جاتا ہے انبیاء کرام کا قصہ، تو ہم کہتے ہیں یہ تو اس دور کی بات ہے، یہ تو ایک قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح پہاڑ پہ گئے، نبوت ملی، وہ سارے تو ایک اسٹوری ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور جتنے بھی قصے ہوئے، خانہ کعبہ تعمیر ہوا، سب کچھ ہم کہتے ہیں یہ قصہ ہے۔ قرآن کا مفہوم، معنی، ہر چیز اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اتنی بڑی کتاب، 114 سورتوں پر مبنی کتاب، اتنی ساری آیات پر مبنی کتاب، صرف 5-6 لیسنز کے لیے اور چند سٹوریز کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک پورا مشن ہے، اس کے اندر ایک پورا لائف سٹائل ہے۔ جب اللہ نے کہا نا کہ قرآن رہنمائی ہے، تو رہنمائی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی لائف کا ہر پہلو آپ کو قرآن میں ملے گا۔ ہو سکتا ہے ایک نبی کی لائف سے ہم ریلیٹ نہ کر سکیں، لیکن وہیں پر دوسری جگہ سے ہم ریلیٹ کر سکیں گے۔ لیکن پھر قرآن میں کیا ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرنے والا چاہیے۔ یہ قرآن آسان ہے، ہم ہی ہیں جنہوں نے غور و فکر چھوڑ دیا ہے۔ کیوں پرزرو ہے قرآن؟ آج تک کبھی سوچا ہے کیوں اللہ نے کہا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ ہمارا ضابطۂ حیات، ہمارے لیے جو ماڈل ہے، ہمارے لیے جو رولز اتار دیے گئے ہیں، وہ قرآن میں پوشیدہ ہیں۔